کلاس 10 میر امن کی ترجمہ کی ہوئی داستان سیر چوتھے درویش کی سمری یعنی خلاصہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ہر ایگزام میں سے 4 یا 5 مارکس کا پوچھا جاتا ہے۔ پہلے آپ کہانی کے کریکٹرز یعنی کرداروں کے بارے میں جانیں گے۔ تو کلاس 10 میں جو سٹوری دی گئی ہے اس میں 4 کریکٹرز جو ہیں وہ نکل کر آتے ہیں، جن میں سے شہزادے کا کردار اور شہزادے کے چاچے کا کردار اہم ہے، اور ان کے علاوہ ایک غلام مبارک نام کا اور چوتھا کردار ملک صادق جو کہ جنات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ 4 کردار ہمیں اس کہانی میں نظر آتے ہیں۔ کہانی کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور اپنے بھائی کو بلا کر یہ نصیحت کرتا ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ جو سلطنت ہے، تخت و تاج ہے، یہ تم سنبھالنا، اور جب تک میرا بیٹا جوان نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، سمجھدار نہ ہو جائے اور اس سلطنت کو سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائے، تب تک یہ سلطنت میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن جب وہ جوان ہو جائے گا تو تم اسے بادشاہ بنا دینا اور سب کچھ اس کے حوالے کر دینا، اور اپنی بیٹی روشن اختر کا نکاح بھی اس سے کر دینا۔ میں نے روشن اختر کا ذکر ان کرداروں میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کہانی میں روشن اختر کا کوئی کردار نہیں ہے، محض ایک نام آیا ہے، جیسے بادشاہ کا ایک نام آیا ہے، اور بادشاہ کا کردار اتنا ہی ہے کہ وہ کہانی کی ابتدا میں صرف ایک نصیحت کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے اور بعد میں وہ کہانی سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نصیحت کر کے بادشاہ کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کا چھوٹا بھائی بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب شہزادے کی تربیت اس کا چچا یعنی جو نیا بادشاہ ہے وہ اس کی تربیت کرتا ہے، بڑی عیش و آرام کے ساتھ، تمام ترین سہولیات کے ساتھ شہزادے کی پرورش ہوتی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ شہزادے کے تئیں بے التفاتی یعنی کم توجہی کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی وہ اسے اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ محل کی جو چھوٹی چھوٹی خادمائیں ہیں، کنیزیں ہیں، وہ بھی شہزادے پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتی ہیں۔ اور یہ سب دیکھ کر مبارک جو کہ پہلے بادشاہ کا یعنی شہزادے کے والد کا بڑا وفادار غلام تھا، تو یہ محل میں وہ یہ ساری چیزیں ہوتا ہوا دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت رنج ہوتا ہے، کیونکہ وہ شہزادے سے بڑی محبت کرتا تھا، شہزادے کے والد سے بھی بڑی محبت تھی اسے، تو وہ شہزادے کا سب سے بڑا ہمدرد اس محل کے اندر تھا۔ تو غلام مبارک نام کا جو غلام ہے وہ شہزادے کو لے کر اس کے چچا کے پاس جاتا ہے اور وہ وصیت یاد دلاتا ہے جو اس نے اپنے بڑے بھائی سے کی تھی۔ یہاں سے کہانی میں ایک موڑ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بادشاہ کو جیسے ہی اس کو وصیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ ایک ڈرامہ رچاتا ہے شادی کی تاریخ نکلوانے کا۔ تو وہ کچھ پنڈتوں، نجومیوں کو بلا کر شادی کی تاریخ نکلوانے کو کہتا ہے، کیونکہ نصیحت کے مطابق اس شخص کو یعنی شہزادے کے چچا کو اپنی بیٹی کا نکاح شہزادے سے کرنا تھا، تو اسی کے تعلق سے وہ پنڈتوں کو بلاتا ہے اور کچھ اچھی تاریخ نکلوانے کو کہتا ہے۔ لیکن پنڈتوں اور نجومیوں کے کہنے پر شادی اگلے سال تک ملتوی کر دی جاتی ہے۔ دربار میں جب یہ معاملہ پیش آتا ہے تو بادشاہ اس غلام کو بلا کر یعنی مبارک کو بلا کر دربار میں ایک پیشکش اس کے سامنے رکھتا ہے اور اسے یہ حکم دیتا ہے کہ تم اب شہزادے کو لے جا کر اس کا کہیں قتل کر دو، اسے مار دو۔ یعنی اس کی نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے اور وہ شہزادے کا دشمن بن جاتا ہے اور وہ اپنے بڑے بھائی سے کیا ہوا وعدہ اور نصیحت بھی ترک کر دیتا ہے۔ اب وہ کسی طریقے سے شہزادے کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے اور ساری سلطنت اور سلطنت کے تمام امور وہ اپنے ہاتھ ہی میں رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ مبارک غلام کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم شہزادے کو لے جا کر اس کا قتل کر دو۔ اب مبارک غلام یہاں ایک اسٹریٹجی بناتا ہے
اور اس اسٹریٹجی کے تحت وہ شہزادے کی جان بچا لیتا ہے۔ اور وہ منصوبہ اور اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ مبارک بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں شہزادے کو کہیں دور کسی علاقے میں کسی جنگل میں لے جا کے مار دوں گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو آپ پر شک بھی نہیں ہوگا اور کوئی آپ کے خلاف بغاوت بھی نہیں کر پائے گا، نہ ہی آپ پہ الزام آئے گا۔ تو بادشاہ یہ بات مبارک کی مان لیتا ہے اور اسے جانے کا حکم دیتا ہے۔ اب مبارک شہزادے کو کچھ ایسے مقامات، کچھ ایسی جگہوں پر لے جاتا ہے جو صرف وہی جانتا تھا، یعنی یا تو شہزادے کا والد یعنی پہلا بادشاہ جس کی وفات ہو جاتی ہے وہ جانتا تھا، یا یہ مبارک غلام ان تمام رازوں سے باخبر تھا۔ تو پہلے مبارک غلام اس کو جنگل میں کسی ایک غار میں لے جاتا ہے، اور وہ غار ہیرو جواہرات سے بھری ہوتی ہے، سونے کی اینٹوں سے بھری ہوتی ہے، وہاں جو مٹکے لٹک رہے ہوتے ہیں ان میں بھی ہیرو جواہرات بڑھے پڑے رہتے ہیں، اور یہ سب مال و دولت شہزادے کے اپنے والد کی تھی۔ لیکن اس خزانے میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں 39 مورتیاں تھیں جو کہ بندر کی شکل کی بنائی گئی تھی، اور یہ مورتیاں جنات کی دنیا سے لائی گئی تھی۔ یہاں مبارک شہزادے کو اپنے والد کے کچھ ایسے راز بتاتا ہے جن سے شہزادہ ابھی تک ناواقف تھا، اور وہ راز یہ تھا کہ جو شہزادے کا والد تھا اس کی جنات کے ساتھ بڑی دوستی ہوا کرتی تھی۔ وہ جنات کے پاس جایا کرتا تھا، ان کے لیے تحفے لے جاتا تھا، تحفے میں خوشبو کا ذکر آیا ہے جو بادشاہ لے جاتا تھا، اور بدلے میں وہاں جنات اور جنوں کا بادشاہ ملک صادق اسے ایک مورتی دیا کرتا تھا بندر کی شکل کی بنی ہوئی، اور ملک صادق یعنی جنات کے بادشاہ نے شہزادے کے والد سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب یہ مورتیاں 40 ہو جائیں گی تو اسے جنات کی طرف سے ایک بڑی فوج دی جائے گی جو دیووں پر مشتمل ہوگی، جنات پر مشتمل ہوگی۔ 39 مورتیاں بادشاہ لا چکا تھا جنات سے، اور ایک مورتی باقی تھی۔ اب ملک صادق اس آخری مورتی کو حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں لگ جاتا تھا۔ وہ شہزادے کو لے کر جنات کی دنیا کی طرف کا سفر شروع کرتے ہیں، اور ملک صادق شہزادے کی آنکھوں میں خاص قسم کا سرما بھی لگاتا ہے جس سے وہ جنات کو دیکھنا لگ جاتا ہے، جس سے اس کو جنات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کافی طویل سفر، یعنی ایک لمبا سفر کرنے کے بعد وہ جنات کی ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں، اور جنات کی بستی میں داخل ہونے کے بعد جنات سے ملنے کے بعد وہ ملک صادق تک پہنچتے ہیں جو جنات کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہاں ملک صادق کے سامنے مبارک وہ تمام پرانے رشتے دہراتا ہے جو اس کے اور شہزادے کے والد کے بیچ میں تھے، اور سلطنت کے تمام احوال بھی اس کے سامنے رکھتا ہے، اور جو زیادتی شہزادے کے چچا نے اس کے ساتھ کی تھی وہ بھی اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، اور جو سلطنت شہزادے سے چھینی گئی تھی یعنی تمام احوال وہ ملک صادق کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس سے وہ 40واں مجسمہ یعنی مورتی بھی اس سے مانگتے ہیں۔ لیکن ملک صادق ان کی مدد کرنے کے لیے راضی تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک خاص شرط پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو 10th میں سٹوری دی گئی ہے وہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ بتایا نہیں گیا کہ کون سی شرط ہے، کیونکہ یہیں پر کہانی کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ دراصل میر امن کی ٹرانسلیٹ کی ہوئی داستان کا ایک چھوٹا سا کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو آپ کے سلیبس میں ایڈ ہے۔